جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں اور پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ جلدی جلدی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ میں جو موضوع چاہ رہا ہوں وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان۔ حضرت جبریل نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے اور حج۔ انہوں نے پھر اگلا سوال یہ پوچھا مل احسان، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اگر نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث کا بعض لوگ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو تمہیں اشکال ہوگا ہم تو دیکھ نہیں رہے، تو نبی نے اگلے جملے میں فرمایا کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تو مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ محبوب جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس محبوب کا تمہیں دیکھنا ضروری ہے، تمہیں محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی خاندانی مثال سے بات سمجھاؤں گا، وہی مثال جس پہ آپ کے جذبات ایک دم جذباتی ہو جائیں آپ، ورنہ اس کی مثال کے علاوہ کوئی ابا اماں کی مثالوں سے کوئی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اب دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہوا، محبت ہوئی، آپ کی محبوبہ ہے، وہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے لیے کوئی قربانی دو، میرے لیے جو ہے نا میری گلی میں کچھ گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بندے کو میری گلی میں آنے نہیں دیتے، تو تم میری خاطر میری گلی میں آؤ، بے شک گنڈے تمہیں پکڑ کے پیٹ دیں، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میری خاطر پٹتے ہو کہ نہیں پٹتے، پٹنا برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اب آپ کی گلی میں انٹری ہوئی، بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دینے والے گنڈے آئے کہ جب ہم یہاں آئے تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت، یہاں سے تو یعنی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ اب انہوں نے آپ کو پکڑ کے کوٹنا شروع کیا۔ اب آپ کی محبوبہ پہ نظر پڑی کھڑکی پہ، آپ محبوبہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کو خوشی ہوئی کہ چلو میں پٹ رہا ہوں، میں محبوبہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن پتہ چلا محبوبہ کے چہرے کا رخ بولو بھائی کسی اور طرف ہے، وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے، ٹینشن ہوگی نا کہ یار جس کی خاطر پٹ رہے ہیں اس کو تو پتا ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھو گے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے اس پٹنے میں ایکسیلنسی پیدا نہیں ہوگی، پٹنے میں مزہ نہیں آئے گا، خام خواہ کی فری پھوکٹ کی دھنائی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کا رخ محبوبہ کی طرف نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی نے کان میں آ کے بتا دیا جس کے لیے پٹ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، پٹنے میں دودھ جلیبی کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو بھائی۔ ہمارے حضرت سے کسی نے فرمایا کہ میری بیوی نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس فون آیا، کوئی بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں گالیاں بھی دیتی ہے، اس طرح کا نا بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ حضرت نے سمجھایا یوں کرو ایسے کرو، سمجھاؤ، کسی کی میں نے فرمایا چھوڑ دو، پھر طلاق دے دو، جب ڈپریشن کے مریض بن رہے ہو، مر جاؤ گے برین ہیمریج سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فیکٹری کی مالک ہے، مجھے کہتی ہے اگر تو نے طلاق کا نام لیا تو جتنے میرے ملازمین ہیں نا سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے ایک ایک بوٹی بھی کسی پھر بھی کم پڑ جائے گی، ایک ایک بوٹی بھی سب کے حصے میں نہیں آئے گی۔ یہ ہوتا ہے بڑے گھرانوں میں شادی کے جو خواہش مند ہیں نا ان کا فیوچر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غریب لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کو چائے میں ڈبو کے پاپے بھی کھلاؤ گے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت کے حساب سے۔ تو حضرت نے جب اس سے سنا تو ہمارے حضرت بڑے پرہیزگار تھے، بڑا روب تھا ان کا۔
حضرت نے فرمایا, اس نے کہا کہ فیکٹری کی مالک ہے, طلاق کا نام بھی لیتا ہوں, تو کہتی ہے اگر طلاق کا نام لی, اس کو اپنا حرکت کا خود پتہ ہے کہ میں ایسا سلوک کر رہی ہوں کہ اس سلوک میں کوئی بندہ رکھتا نہیں ہے, لیکن ایڈوانس میں اس نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ڈیورس دی تو میری فیکٹری میں جتنے ملازم ہیں سب سے پٹواؤں گی تجھے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خاتون کسی بندے کو پیٹنے کا مردوں کو کہتی ہے تو مردوں کو پیٹنے میں وہ مزہ آتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو پٹنے میں آ رہا تھا. نہیں آئی بات؟ وہ گلی میں جو پٹنے میں آ رہا تھا نا, وہ پھر لڑکوں کو, میڈم صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹنے میں مزہ آتا. دیکھو اگر میں کسی کو کہتا ہوں نا اس کو اٹھا کے کوٹ دو, 2-4 لوگ تھپڑ لگائیں گے. وہ خاتون کہہ دینا کہ اس کو کوٹ دو پکڑ کے, تو آپ دیکھو پورا محلہ اس کو کوٹنے میں لگ جائے گا. فون کر کر کے بلا رہے ہوں گے پہ تو بھی آ جا, موقع اچھا ہے. تو حضرت نے اس موقع پہ فرمایا, جب اس نے کہا نا کہ حضرت میری بیوی فیکٹری کی مالک ہے اور دھمکی دیتی ہے, تو پھر حضرت نے فرمایا پھر بیوی سے پٹو, تمہارے مقدر میں کیا ہے؟ پٹنا. اور پھر آپ نے حضرت نے فرمایا ضرب الحبیبی زبیب, عربی کا مقولہ ہے محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. مطلب حضرت کا یہ تھا پھر اس پٹائی کو انجوائے کرو. کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ انجوائے کرو. تو خیر, تو آپ جب اپنے محبوب کے لیے پٹ رہے ہوں, قربانی دے رہے ہوں, تو آپ کا محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. یہ اطمینان ہو کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر اس قربانی میں مزہ آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے. فرمایا مقصد کیا ہے؟ فإن لم تکن تراہ, نہیں دیکھ رہے, ہمیں پتہ ہے نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی محفل میں تم پہنچ چکے ہو. تو اب دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف وہ نہیں کی جس کو اردو میں احسان کہتے ہیں, کسی پر احسان کر دیا, بلکہ عبادت میں ایکسیلنسی, عبادت میں, اور اس میں عبادت میں ایکسیلنسی کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ بتا دیا کہ جس کے لیے عبادت کر رہے ہو یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو اس سے شوق پیدا ہوگا. تو عبادت ٹھیک نہیں ہوگی, گڈ بھی نہیں ہوگی, بلکہ ایکسیلنسی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. ہماری عبادت تو ہم تو بیڑا غرق کرتے ہیں عبادت کا, نماز کا بیڑا غرق, انگلیاں گھما رہے ہیں ناک میں نماز میں, کھجائے ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے, نماز شروع ہوتے ہی خارش شروع. وہی حکیم صاحب نے جو کیڑوں کی دوا ایک دوا کھلائی تھی نا کسی کو, وہ ہم سب کو اس کی ضرورت. یہ لطیفہ اتنا ہٹ ہوا کہ میرے سسرال والے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا, کہاں سے لائے ہو یہ چیز مارکیٹ میں. تو ایکسیلنسی, ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عبادت کی, تو عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے. عبادت سے مراد جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس میں یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لہذا اس کام میں ایکسیلنسی کو پیدا کیا جائے. یہ مطلب ہو گیا کس کا؟ حدیث کا. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ بھی عبادت ہے نا, تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے؟ ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میں دنیا کے لیے تھوڑی, ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا, اب ابا کی کیا ضرورت ہے, اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا, اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں, یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا, اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں؟ فل ٹینشن, کھانس رہے ہیں, کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بوڑھے ہیں نا, اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا, بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ, بولو بھائی,
بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں, اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں, تو کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی, حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے, اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی؟